اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی معربات کی. بتایا تھا اسم یا مبنی ہوتا ہے. دوسرا حقیقہ جب شروع کیا تھا تو بتایا تھا اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی. ٹھیک ہے. مبنی کب ہوگا؟ اگر اسم حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے، نہیں تو معرب. پھر بتایا تھا معرب کی کچھ قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم کیا تھی؟ ما یرد مرفوعا لا غیرہ. ایک قسم وہ ہے کہ جو مرفوع واقع ہوتی. چار قسمیں بتائی تھی نا. پہلی کیا تھی؟ ما یرد مرفوعا لا غیرہ. جو مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے. ان میں سے ایک ہے فاعل، ایک نائب فاعل، ایک مبتدا، ایک خبر. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. فاعل کے بارے میں پڑھا، نائب فاعل کے بارے میں، مبتدا کے بارے میں، خبر کے بارے میں. پھر مبتدا خبر ہی کے بعد نواسخ کی گفتگو شروع ہوئی. بتایا نواسخ میں کہ نواسخ 5 ہیں. ان میں سے کون کون سا پڑھ لیا ہم نے؟ افعال ناقصہ پڑھ لیا، حروف مشبہۃ بالفعل پڑھ لیا، اور لائے شبیب لیسا پڑھ لیا. آج جو بات آئی ہے لائے شبیب لیسا کے بعد لائے نفی جنس کے بارے میں ہے. لائے نفی الرابع یعنی الرابع من النواسخ. نواسخ کا چوتھا ناس کیا ہے؟ لا النافیۃ للجنس. لا وہ لا کہ جو جنس کی نفی کرتا ہے، کسی بھی چیز کی جنس کی نفی کرتا ہے. لا رجل فی الدار. کوئی مرد نہیں ہے. مرد نام کی کوئی جنس، پوری جنس کی نفی کر دی اس نے. مرد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا رجل فی الدار بل رجلین. کوئی مرد گھر میں نہیں ہے بلکہ 2 ہیں. نہیں، جنس کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اب مرد نام کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے مرد نام کا. مثلا مرد نام پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تعمل و عمل ان والا عمل کرتا ہے. ان کا عمل کیا تھا؟ اسم کو نصب، خبر کو. یہی عمل اس کا بھی ہے. کس کا؟ لا النافیۃ للجنس کا، کہ وہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن اس میں 3 شرطیں یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہیں. میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو 3 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. لائے نافیہ، لائے نفی جنس کی شرط ہے. ہدایت میں لکھوائیں گی. کب لکھوائیں گی؟ کب لکھوائیں گی؟ لائے نفی جنس. لائے شبیب لیسا تھا. لا نفی جنس یہ میں نے ہدایہ میں آپ کو پڑھایا تھا. ہاں، اس کا اسم یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا مفرد ہوگا. مفرد، مضاف، شبہ مضاف. بتایا تھا مفرد سے مراد یا تثنیہ جمع والا مفرد نہیں، یا مفرد سے مراد جملہ والا، جملے کے مقابلے والا مفرد نہیں. یہاں مفرد سے مراد مضاف نہ ہونا. مضاف نہ ہونا. نفی، ہاں، لائے نفی جنس کے عمل کی لکھ لیجئے شرطیں. لائے نفی جنس کے عمل کی شرطیں یاد ہے آپ کو؟ پہلی شرط نہیں، یہ تو عمل کی شرطیں ہیں، اسم نہیں بتا رہے ابھی. لائے نفی جنس کے عمل کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی، دونوں معمول اس کے نکرہ ہوں. دونوں معمول یعنی اسم اور خبر، اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں. دونوں معمول اس کے دونوں معمول یعنی اسم و خبر. اسم و خبر. لا رجل فی الدار، یا لا، ٹھیک ہے، یا لا رجل قائمن. قائم، لا رجل، تو رجل بھی نکرہ، قائم بھی نکرہ. لا رجل قائم یعنی اس کے دونوں معمول نکرہ ہوں. شرط ہے اس کے عمل کرنے کی. لائے نفی جنس جب بھی عمل کرے گا تو بھی 3 شرطیں اس میں پائی جائیں. سب سے پہلے اس کے دونوں معمول نکرہ ہوں. دوسری، اس میں اور
یاد ہے نا میں نے لکھوایا تھا وہاں ہدایہ میں پڑھایا تھا لائن اپنی جنس کے عمل کرنے کی شرطیں جو ہیں یہ ہیں، یعنی جب بھی عمل کرے گا جب یہ شرطیں پائی جائیں اس کے دونوں معمول یعنی اس کا اسم و خبر دونوں نکرہ ہو اور اس میں گیپ نہ ہو، ملے ہوئے ہوں، فاصلہ نہ ہو۔ تیسری شرط یاد ہے، اس پہ حرف جر داخل نہ ہو، لا پر حرف جر داخل نہ ہو، حرف جر داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، لا پر حرف جر داخل نہ ہو، بلا نہ ہو، بلا بلا، یہ تین شرطیں ہیں، تینوں شرطیں پوری ہو ہیں اس میں دیکھیے، لا رجلا، لا رجلا عاضب، تینوں شرطیں ہیں اس کے اندر یا نہیں ہیں؟ دونوں معمول نکرہ ہے، رجل بھی نکرہ حاضر بھی نکرہ، لا میں اور رجل میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہے، حرف جر داخل نہیں ہے، تینوں شرطیں اس کے اوپر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو یاد ہے شرط توڑ کے بھی مثالیں دی تھی، مثلا یہ کہا تھا کہ اگر اس کے اسم معرفہ ہو جائے لا زید تو کیا کہا تھا؟ تکرار ہوگی لا کی، لا زید قائم ولا قاعد، لا کی تکرار ہے، وہ بعد میں بتائیں گے کیا کیا ہوگا۔ لکھ لیا؟ مٹا دوں؟ مٹا دوں؟ جی ڈسٹر دوں؟ لکھ لیا علی حیدر؟ محمد علی رضی لکھا آپ نے؟ جی جناب، جی رضی جی جناب، لکھ لیا؟ جی جی مٹا دیجیے، جی ہو گیا جناب، جی جی آپ مٹا دیں۔ لائن آپ کی جنس جب بھی عمل کرے گا جب تینوں شرطیں موجود ہوں، نہیں تو ابھی ابھی بتائیں گے کیا کرے گا، پھر نہیں تو کیا ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں اگر معرفہ ہو جائے، انہوں نے کہا اس کے دونوں اسم نکرہ ہوں، اسم اور خبر یعنی دونوں معمول اس کے نکرہ ہوں، یہ کہہ رہا ہے اگر معرفہ ہو جائے، اور دوسری شرط کیا تھی؟ فاصلہ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، جو کہہ رہا ہے اگر معرفہ ہو جائے، اگر لا کا اسم معرفہ ہو، معرفہ ہو یا فاصلہ ہو جائے، یا لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یعنی شروع کی دو شرطیں اگر ٹوٹ جائیں، شروع کی اگر دو شرطیں ٹوٹ جائیں، یعنی کیا کہا نکرہ ہو، معرفہ ہو جائے اس کا اسم، لام یا اس کے اسم میں فاصلہ نہ ہو، فاصلہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہو جائے تو لام جو ہے وہ ملغا ہو جائے گا، لام یعنی کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا، محمل ہو جائے گا، یعنی اب وہ عمل نہیں کرے گا، محمل ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا، اور کیا ہوگا؟ محمل ہو جائے گا اور تکرار واجب ہے، اور لا کی تکرار ہوگی، لا کی تکرار ہوگی، ڈبل لائیہ، کیسے؟ اب دیکھیے مثال، پہلے اس کی دے دیں، اس کا اس معرفے کی مثال دے دیں، لا زیدون، لیکن اسم زید ہو گیا، معرفہ ہے، اس کا اسم معرفہ ہو گیا، لا زیدون قائم، دیکھیے عمل تو نہیں کر رہا، محمل ہے، تکرار بھی کرنی پڑے گی آپ کو، ولا قاعدون، کیا مطلب ہوا اس کا بتانا؟ کوئی زید نہیں کھڑا ہے اور نہ ہی بیٹھا ہے،
لا کی تکرار ہوئی نا، دو لا اور نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے جناب، اس کا کیا؟ ہاں یہی تو ہے. نہیں ایسے غلط. لا زید فی الدار ولا عمرو، لا زید فی الدار ولا عمرو، لا زید قائم ولا عمرو، کوئی زید نہیں کھڑا ہے اور نہ ہی عمرو کھڑا ہے، نہ کوئی زید کھڑا ہے نہ کوئی عمرو کھڑا ہے. ہاں بیٹھے. تو اب دیکھیے لا کا اسم یہاں پہ معرفہ ہو گیا، لہذا ملغا ہو گیا، عمل نہیں کر رہا، اور تکرار بھی ہو گئی. اب اس کی مثال دے دیں دوسری والی، فاصلے والی، فاصلے کی مثال. لا فی الدار، لا فی الدار رجل. دیکھیے اس کا اسم تو نکرہ ہے، رجل ہے نہیں ہے، اسم تو نکرہ ہی ہے، لیکن لا میں اور اس کے اسم میں فاصلہ ہو گیا، لہذا دیکھیے رجل لا نہیں پڑھا آپ نے، رجل پڑھا، عمل باطل ہو گیا، محمل ہو گیا نہیں، تکرار واجب ہے. ولا فی الدار، لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، گھر میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت. دیکھیے دو شرط ٹوٹی نہیں ٹوٹی، لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہو گیا، لہذا لا محمل ہو گیا، لہذا تکرار واجب ہو گئی، لا کی تکرار کی گئی. سمجھ میں آیا؟ رضی لکھا، رضی، رضی ہے نہیں کیا رضی؟ جی جناب، جی جی بول کیوں نہیں رہا، غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ لکھ لیا؟ جی جناب، شارٹ مٹا لسٹ. دوں؟ جی مٹا دیجیے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو کیا نہیں؟ لا پہ عمل کرنے کی تین شرطیں ہیں، اس کے دونوں معمول نکرہ ہوں، لا میں اور اس کے اسم میں فاصلہ نہ ہو، اللہ پہ حرف جر داخل نہ ہو. اگر لا کا اسم معرفہ ہو جائے یا اس میں فاصلہ ہو جائے تو لا مہمل ہو جائے گا، تکرار واجب ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ اور جناب اس میں تو کوئی ایک چیز کو باطل ہوتا ہے، کیا مطلب دو نکرہ اور ایک معرفہ اور تب وہی مطلب جو شرط باقی رہے. نہیں ٹوٹتے ہی تک وہی ہے، مکمل ہو جائے گا، تکرار واجب. آئیے یعنی تینوں اب اس کے اسم، لا نفی جنس کا اسم، لا نفی جنس کا اسم. لا نفی جنس کا اسم آپ کو یاد ہے کیا؟ یا تو مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف. شبہ مضاف کا مطلب آج تک پتہ لگایا آپ کو؟ کیا ہے؟ نہیں بھائی کس نے کہا؟ نہیں نا، وہ شبہ مضاف یعنی شبہ جملہ تھوڑا ہی ہے یہ، مضاف جیسا ہو جناب، جیسے مثال دیتے ہیں یا مثال دیتے ہیں طالعاً جبلاً، طالعاً جبلاً کہہ رہے ہیں. شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جس میں پہلا والا کلمہ بعد والے میں عمل کر رہا ہو، بعد والے میں طالعاً جبل میں عمل کر رہا ہے، طالع اس میں فاعل ہے نا، طالعٌ جبلٌ، یہاں پہ تو منصوب کیوں، آپ پوچھیں گے منصوب کیوں ہے بغیر عامل کا؟ طالعٌ جبلٌ کہیے ہیں تو جب بھی ایک کیا کہتے ہیں مضاف کو آپ جانتے ہیں کہ ایک اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دے دی گئی، لیکن شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو اپنے بعد والے میں عمل کر رہا ہو اسے شبہ مضاف کہتے ہیں. طالعاً جبلاً جار و مجرور ہے، شبہ مضاف نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے تو اس کی طرف نسبت بھی تو ہو. طالعٌ جبلٌ مفرد، یہ کہہ رہے ہیں نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہوگا تو مبنی بر ہوگا، مبنی بر علامت نصب، مبنی بر علامت، سمجھ رہے ہو مبنی بر علامت نصب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مبنی ہوگا لیکن علامت نصب پہ. جیسے مفرد میں علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے نا، تو مفرد اگر ہے تو
مبنی بر فتح ہوگا. تسنیہ اگر ہے تو تسنیہ میں علامت نصب کیا ہے یا, تو مبنی بر یا ہوگا. اگر وہ اسم جمع ہے تو یا ہوتی علامت نصب, تو مبنی بر یا ہوگا, مبنی ہوگا بس علامت نصب پر. جیسے لا رجلا فی الدار, تو رجلا مبنی ہے نہیں, مبنی بر فتح. لا رجلین فی الدار, آپ کہیں گے تو مورب کی وہ ہے نہیں, تسنیہ ہے علامت نصب یا ہوتی ہے لیکن یہ مبنی پر یا ہے. اور ٹھیک ہے, مبنی پر علامت نصب لا رجلا فی الدار, لا رجلا فی الدار. اور اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا, اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا. ٹھیک ہے, لا غلام رجل, لا غلام رجل حاضر. دیکھیے غلام مضاف رجل مضاف الیہ ہے, تو اس کا مضاف ہے تو منصوب ہے. غلام غلام رجل, غلام رجل, غلام رجل, غلام رجل, غلامین تھا نا, نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو منصوب کیا علامت نصب کیا ہوگی یا, غلام ہے, اور جمع کی بھی ایسی ہوگا غلام رجل, غلام نہیں منصوب ہے نا. ہاں غلام, غلام کیا ہے غلام کی جمع, مثلا اگر یہ ہاں جو بھی ہے منصوب رہے گا. شبہ مضاف اگر ہے تب بھی منصوب رہے گا. جیسے لا طالعا جبلا, لا طالعا جبلا حاضر, کوئی پہاڑ پہ چڑھنے والا حاضر نہیں ہے. تو دیکھو یہاں بھی منصوب ہے, یعنی یہ کہہ لو کہ اس لا نفی جنس کا اسم دو صورتوں میں معرب ہے, اعراب ہے اس میں, اور ایک صورت میں وہ مبنی ہے, مبنی پر علامت نصب. یاد رہے گا. مٹا دوں, بولو مٹا دوں, مٹا دوں, رضی لکھ لیا نا. جی جناب مٹا دیجیے. جی جی جنس کا اسم اگر مفرد ہوگا تو مبنی ہوگا. علامت بنا کیا ہوگی اس میں, علامت بنا وہی ہوگی جو علامت نصب ہے. مفرد ہے تو فتح, تسنیہ جمع ہے تو یا, اور اگر اس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو معرب ہوگا, منصوب منصوب ہوگا. یا شبہ مضاف ہو اس کا اسم تب بھی وہ منصوب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے ذرا, دیکھیے الرابع, الرابع یعنی الرابع من النواسخ, چوتھا ناسخ ہے لا النافیۃ للجنس, وہ لا کہ جو جنس کی نفی کرتا ہے, لا نفی جنس. وہ تعمل عمل ان, وہ ان والا عمل کرتا ہے, ان والا عمل کرتا ہے یعنی اسم کو نصب, خبر کو رفع دیتا ہے, لیکن بشرط, شرط اس شرط کے ساتھ کہ عدم دخول جار علیہ, اس کے اوپر جار داخل. میں نے وہاں پہ جو مثالیں دو کی لکھوائی ہیں, کہا تھا نقرہ ہو فاصلہ نہ ہو, اور اگر نقرہ معرفہ ہو جائے یا فاصلہ ہو جائے تو مہمل ہو جائے گا اور تکرار واجب ہوگی. حرف جر والی نہیں بتائی.
آپ کو یہ تو ظاہر سی بات ہے، نہیں بتائی کہ ہر پہ جڑ داخل ہوگا تو پھر نصب تھوڑی دے گا، جڑ دے گا بلا رجل. تو شرط یہ ہے کہ اس پہ دیکھیے، ایک شرط تو یہاں بیان کی، دو شرطیں نیچے جا کے بیان کی ہیں. بشرط عدم دخول جار لہا، شرط یہ کہ اس کے اوپر حرف جر داخل نہ ہو. وہ اسمہا، اور اس کا اسم لا نفی جنس کا اسم. یہاں پہ اب اسم کی قسم بیان کر دی لا نفی جنس کے. ان کانا مضافن، اگر اسم اس کا مضاف ہو، کس کا؟ لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو، اور شبیہ بہی، اور یا پھر اس سے مشابہ ہو، یعنی شبیہ مضاف ہو، تو کیا ہوگا؟ نصبا، نصب دیا جائے گا، منصوب ہوگا. وَإِلَّا، الا جو ہے استثناء والا نہیں ہے. ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو، یعنی ان لم یکن اسمھا مضافا وشبیہا بہ، اگر اس کا اسم مضاف یا شبیہ بمضاف نہ ہو، بنیا، تو مبنی ہوگا علی، اس علامت پر، ینصب بہ، اس کے ذریعے سے نصب دیا جاتا ہے. جیسے دیکھیے لا رجلا، اس کا اسم مفرد ہے، مبنی برفت ہے. لا رجلین فی الدار، کائے کی مثال دی کہ اس کا اسم نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے، لہذا مبنی بر علامت نصب ہے. دیکھیے رجلا میں علامت نصب پتہ ہے، رجلین میں علامت نصب یا ہے. تو ایک شرط اوپر بتا دی، یہ تو اسم کی تین قسمیں بیان کر دی، اس کا اعراب بتا دیا حکم، یعنی کہ اگر مفرد ہوگا تو یہ منصوب ہوگا اگر اس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف. وَيُشْتَرَطُ، اور شرط لگائی گئی ہے تنکیرہ، اس کا نکرہ ہونے کی، اس کے اسم کے نکرہ ہونے کی. تنکیرہ، میں نے تنکیرہ دونوں کو نکرہ ہونا لکھ دیا، آپ ایک کا لکھ دیجئے اسے. اس کا اسم نکرہ ہو، لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، لکھو لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، وہ مباشرتہ لہا، لہا لا نفی جنس سے وہ ملا ہوا ہو، مباشر ہو، لکھ لو اسے. لا یہاں پہ کہا اسم نکرہ ہو اور لا نفی جنس سے ملا ہوا ہو. فَإِنْ عُرِّفَ، اگر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو جائے اور اس سے لار یا فاصلہ ہو جائے، اُہْمِلَت، تو مہمل ہو جائے گا. وہ قُرِّرَت، لام کی تکرار کی جائے گی، لا کی. جیسے لا زید فی الدار ولا عمرو، یہاں پہ کون سی شرط نہیں ہے؟ اس کا اسم نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہو گیا تو تکرار واجب. محمل بھی ہے، عمل نہیں کر رہا، دیکھو لا زیدن ہے، اور لا فی الدار رجل ولا امراتن میں لا رجل اس کے اسم کے درمیان گیپ ہو گیا، فاصلہ ہو گیا، لہذا محمل ہو گیا، عمل نہیں کیا اس نے رجل میں، اور تکرار بھی ہوئی اس کی ولا امراتن. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تو تین شرطیں ہو گئی. ایک شرط اوپر ہی کی لائن میں گنا دی تھی کہ حرف جر اس پہ داخل نہ ہو، میں نے آپ کو بتایا ابھی کیوں، کیونکہ اگر حرف جر داخل ہو جائے تو حرف جر ویسے بھی طاقتور ہوتا، یہ لا پھر اس کو عمل کرنے سے نہیں روکے گا، پھر عمل اس کا ہوگا. ہاں وہ ہے نا جئتو بلا زادن، بلا وطرن، ہاں وہی، پھر وہ ہر عمل حرف جر کا ہوگا، کیونکہ وہ قوی ہے عمل میں بھائی، لا اس کو نہیں روک سکتا عمل کرنے سے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا اسم یا تو اس کا اسم مضاف ہوگا، تو یہاں مضاف سے مراد کیا ہے؟ یا تو نکرہ ہوگا یا مضاف ہوگا نکرے کی طرف، لا غلام رجلین، یا تو مضاف ہو یا نکرے کی طرف مضاف ہو، یا شبیہ مضاف ہو. شبیہ مضاف سے مطلب کیا سمجھ رہے ہو؟ شبیہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں پہلا اور دوسرا کلمہ ملا کے پورا دونوں ملا کے ایک ہو رہا ہو، اور یہ دوسرے میں عامل ہو، فرق نہیں کرتا کہ دوسرا والے کا اعراب کیا ہے، ایک ہونے چاہیے. مثلا آپ جب دیکھیں گے کیا ہے، لا حسنن فعلہ، لا حسنن فعلہ، تو حسنن فعلہ شبہ مضاف ہے، جبکہ حسنن منصوب ہے، فعلہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ حسن نے عمل کیا نا، فعلہ فاعل ہے حسن کا وہ. تو میں نے کیا کہا، دونوں ملا کے ایک ہو رہے ہیں، اور پہلا والا دوسرے میں عمل کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں شبہ مضاف. سمجھ گئے؟ یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا. ٹائم تھوڑا سا 3-4 منٹ ہے، لیکن یہ بحث تھوڑی ایسی ہے کہ اس میں تھوڑی توضیح کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ میں وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد.